امیر تیمور نے عثمانی سلطان کو پنجرے میں کیوں قید کیا؟ امیر تیمور کی قبر سے کون سی تحریر نکلی اور امیر تیمور نے جنگ انقرہ کو کیسے جیتا، یہ سب جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ جنگ نیکوپولس میں عثمانی سلطان بایزید اول نے صلیبی فوج کو برباد کر کے رکھ دیا اور شاندار فتح حاصل کی، لیکن کیا ہوا کہ اسی جنگ کے 6 سال کے بعد امیر تیمور نے نہ صرف اسی سلطان کو ہرا دیا بلکہ اسی سلطان بایزید اول کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ یہ واقعہ ہے 1402 کا، جب امیر تیمور نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اناطولیہ کا رخ کیا۔ تیموری فوج کی تعداد اندازاً 1,40,000 تھی۔ امیر تیمور تھا تو مسلمان، لیکن قتل و غارت اور خون ریزی میں وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان سے کم نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب آثار قدیمہ کی ٹیم اس کی قبر پر پہنچی تو اس تحریر کو پایا کہ میری قبر کو مت کھولنا۔ اس کے باوجود قبر کھودی گئی تو اندر سے ایک اور تحریر برآمد ہوئی جس پر لکھا تھا کہ جب میرے مردہ جسم کو اٹھایا جائے گا تو زمین کانپ اٹھے گی۔ عثمانی سلطان بایزید اول 85,000 کی فوج امیر تیمور کی فوج کے مقابلے میں لا پایا۔ اس وقت سلطان نے بازنطینی دارالخلافہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ جب سلطان بایزید کو معلوم ہوا کہ تیموری فوج اناطولیہ کی جانب رواں دوا ہے تو سلطان نے محاصرہ چھوڑ کر اناطولیہ کا رخ کیا۔ اس وقت گرمی کا موسم تھا۔ میدان جنگ تک پہنچتے پہنچتے عثمانی فوج گرمی، پیاس اور تھکاوٹ سے چور چور ہو گئی۔ بایزید کو جرنیلوں نے بار بار صلاح دی کہ فوج کو آرام کرنے دیا جائے اور دفاعی حکمت عملی اختیار کی جائے، لیکن سلطان نے مشورہ رد کر لیا اور حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہا۔ لیکن آگے بڑھنے پر بھی اسے تیموری فوج نظر نہ آئی اور اس وقت وہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ تیمور بہت چلاک اور تجربہ کار جنگجو تھا اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس پر عثمانی آدھی جنگ ہار چکے تھے۔ امیر تیمور بہت چلاک اور تجربہ کار جنگجو تھا۔ وہ خفیہ طور پر جنوب مشرق کی طرف چلا گیا اور آرام کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ عثمانی فوج تھکی ہوئی ہے اور وہ بہت دور کا سفر کر چکی ہے اور تیموری فوج کی تلاش میں وہ اپنی جگہ سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھوم کر عثمانی فوج کے پیچھے آن کھڑا ہوا اور تیموری فوج عین اسی مقام پر براجمان ہو گئی جہاں عثمانی لشکر کھڑا تھا۔ تیموری فوج نے عثمانیوں کے خیمے اور پانی کے ذخیرے پر قبضہ کر لیا۔ یہ عثمانی فوج کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا جس نے انہیں 30% جنگ سے باہر کر دیا۔ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی تو تیمور نے بایزید اول کو خط لکھا اور کہا، عقل مند بنو اور توبہ کرو اور ہم سے جتنا ہو سکے دوری اختیار کرو۔ تمہاری اور تمہاری فوج کی حیثیت میرے سامنے ایک چوٹی سے بھی کم ہے۔ یہ نہ ہو کہ میری ہاتھیوں کے پیروں تلے رون دیے جاؤ۔ اس خط کے جواب میں بایزید اول نے کہا کہ اگر میں جنگ سے بھاگا تو میری ساری بیویاں مجھ سے طلاق لے لیں گی، لیکن اگر تم بھاگے تو تمہاری بیویاں دوسرے مردوں کی پناہ میں چلی جائیں گی۔ عثمانیوں کی جانب سے جنگ کا آغاز بڑے حملے کے ساتھ ہوا، مگر تیموری فوج کے تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی جو ہزاروں عثمانی سپاہیوں کے سینوں میں پیوست ہو گئے۔ کئی سپاہیوں نے تیمور کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ عثمانی فوج بھوک، پیاس اور تھکاوٹ سے ڈھال ہو کر جنگ لڑ رہی تھی، لیکن ان کا حوصلہ ایک وقت کے لیے جواب دے گیا اور پوری فوج بکھر گئی۔ اس میں سب سے اہم کردار ان تاتاری فوجیوں کا تھا جنہوں نے موقع پر ہی اپنی وفاداری تبدیل کر لی اور اپنے سلطان کو دھوکہ دے دیا۔ پوری فوج میں جب انتشار پھیلا تو اس وقت بایزید اول اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑیوں میں چلا گیا، لیکن تیمور متواتر اس کا پیچھا کرتا رہا اور تیمور کے سپاہیوں نے بالآخر سلطان کو پکڑ کر قیدی کی صورت میں امیر تیمور کے سامنے پیش کر دیا۔ جب سلطان کو قیدیوں کی طرح امیر تیمور کے سامنے لایا گیا تو امیر تیمور نے حکم دیا کہ سلطان کے ہاتھ کھول دیے جائیں اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ اس سے اس جنگ کا ہارنے پر افسوس کا اظہار کیا اور اسے کہا کہ اگر تم مجھے انتقام لینے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تم پر حملہ نہ کرتا۔ اس وقت وہ سلطان کو چھوڑتا تو نہیں ہے لیکن اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے اور آرام دہ جگہ بھی مہیا کرتا ہے۔ اسی دوران سلطان جلدرم وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جس کی اطلاع تیمور کو کر دی جاتی ہے۔ جب تیمور تک یہ اطلاع پہنچتی ہے تو تیمور اس کی سیکیورٹی مزید سخت کر دیتا ہے اور اسے ایک سونے کے پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ جہاں بھی جاتا ہے اس پنجرے کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس بے عزتی کو سلطان بالکل بھی برداشت نہ کر پائے اور 8 مہینے کے بعد وہ وہیں پنجرے میں ہی انتقال کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور بہت سخت دل انسان تھا۔ اس نے کئی لوگوں کا خون بہایا تھا، کئی لوگوں کے گلے کاٹے تھے اور کئی لاشوں کے مینار بنائے تھے، لیکن اس وقت سلطان کی موت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بھی
आंसू जारी हो गए थे। ये पहला उस्मानी सुल्तान था जो किसी दुश्मन के हाथों कैद हुआ और वहीं पर इंतकाल कर गया। अमीर तैमूर वो जंग तो जीत गया लेकिन अपनी सल्तनत को मुस्तहकम न कर पाया, जबकि उस्मानी जंग हारने के 3 साल बाद दोबारा उसी पोजीशन में मजबूत खड़े थे। उन्होंने अपनी हिकमत अमली को जबरदस्त बनाया और जंग हारने के बाद भी सल्तनत में अपना इस्तेहकाम बरकरार रखा, जबकि तैमूरिया सल्तनत बिखरती चली गई क्योंकि तैमूर को सिर्फ फतुहात का शौक था। वो अपने लिए जंग जीतता और इंतकाम की खातिर लड़ता था, लोगों का खून बहाता और नाहक कत्लेआम करता, जिसकी वजह से उसकी सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई थी। ये जंग अमीर तैमूर ने अपने जंगी तजुर्बे की बुनियाद पर लड़ी और वहां से जीत कर वापस लौटा था। ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।